السلام علیکم، میرا نام عبد الرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں مختلف احادیث کی کتابوں سے، مختلف ٹاپکس پہ۔ تو صحیح ابن خزیمہ سے نماز کے بارے میں جو حدیث ہیں وہ انشاءاللہ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب علقمہ بن وقاص لیثی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، وہ فرما رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یحییٰ بن حبیب نے ان الفاظ کا اضافہ بیان کیا، اور بلا شبہ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں تک بلند کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے، پھر جب رکوع کرنے کا ارادہ فرماتے تو اسی طرح رفع دین کرتے، پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اسی طرح رفع دین کرتے، اور جب سجدوں سے اپنا سر مبارک اٹھاتے تو رفع دین نہیں کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھی تو میں نے انہیں اپنی ٹوپی والی قمیضوں یا جبوں میں رفع دین کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنی انگلیوں کو خوب کھول کے رکھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، جناب سعید بن سمعان بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس بنی زریق کی مسجد میں تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا، 3 کام ایسے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، لوگوں نے انہیں ترک کر دیا ہے۔ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ ایسا کرتے تھے، ابو عامر نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے دکھایا، اور اپنی انگلیوں کے درمیان نہ زیادہ فاصلہ رکھا اور نہ انہیں ملایا، یعنی درمیانی حالت میں رکھا، اور کہا ابن ابی ذئب نے ہمیں اسی طرح کر کے دکھایا۔ امام ابو بکر فرماتے ہمارے استاد یحییٰ بن حکیم نے ہمیں اشارہ کر کے دکھایا تو اپنے ہاتھ بلند کیا اور اپنی انگلیوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہ کیا، اور نہ انگلیوں کو آپس میں ملایا، اور نہ ان کے درمیان دوری کی، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے اوپر بلند کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرنے سے پہلے تھوڑی دیر خاموش کھڑے رہتے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کا سوال کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب بھی سجدہ کرتے اور سجدے سے اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے بعد ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ پڑھ کے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ایسا کیا، اسے واپس لوٹا دیا اور اس نے نماز پڑھی۔ تو اس شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کے معبوس فرمایا ہے، میں اس کے علاوہ نماز کا طریقہ نہیں جانتا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے درست طریقہ سکھا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے قبلہ رخ کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، پھر جو حصہ تمہیں قرآن مجید سے آسان لگے اس کی تلاوت کرو، پھر پورے اطمینان و سکون سے رکوع کرو، پھر اٹھو حتیٰ کہ اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، پھر مکمل اطمینان اور سکون کے ساتھ سجدہ کرو، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ تو پورے اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اور اپنی پوری نماز اسی طرح اطمینان اور سکون سے اختیار کرو۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف متوجہ کر دیا جس نے آسمانوں و زمین کو یکسو ہو کر پیدا فرمایا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔
جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ اے اللہ، تو ہی بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو ہی میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا اور میں اپنے گناہوں کا اقرار اعتراف کرتا ہوں، لہٰذا تو میرے تمام گناہ معاف فرما دے۔ بے شک تیرے سوا کوئی ذات گناہوں کو نہیں بخشتی، اور مجھے عمدہ و بہترین اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ عمدہ اخلاق کی توفیق تو ہی دیتا ہے اور مجھے برے اخلاق سے پھیر دے۔ صرف تو ہی برے اخلاق سے پھیر سکتا ہے۔ میں احکام بجا لانے کے لیے حاضر ہوں اور فرما برداری کے لیے کمر بستہ ہوں۔ ساری خیر و بلائی تیرے ہاتھوں میں ہے اور برائی کی نسبت تیری طرف نہیں ہے۔ میں تیری توفیق سے قائم ہوں اور تیری طرف لوٹتا ہوں۔ تو بہت بابرکت ہے، تیری ذات بڑی بلند ہے۔ میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ ابو صالح کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت علی بن ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد جب نماز شروع ہوتی تو آپ یہ دعا پڑھتے، میں نے اپنا چہرہ اس ذات اقدس کے لیے متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں و زمین کو پیدا کیا۔ پھر مکمل حدیث بیان فرمائی اور فرمایا، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی ابتدا میں اللہ اکبر کہتے تو تھوڑی دیر خاموش رہتے۔ تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ فرمائیں کہ آپ تکبیر اور قرات کے درمیان اپنی خاموشی میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمایا، میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اے اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اسی طرح دوری ڈال دے جیسا تو نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری ڈالی ہے۔ اے اللہ مجھے میری خطاؤں سے اسی طرح پاک صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف پاک ہو جاتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو برف، پانی اور اولوں سے دھو دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں آیا جبکہ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، تو اس نے نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر اس کے ساتھ ان الفاظ کا اضافہ کر دیا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بہت زیادہ بابرکت تعریفیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، تم میں سے کس نے یہ کلمات کہے؟ تو تمام لوگ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، یہ کلمات کس نے کہے؟ کوئی، کیونکہ اس میں کوئی بری بات نہیں کہی۔ تو اس شخص نے عرض کی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہے ہیں۔ میں آیا تو میری سانس پھولی ہوئی تھی تو میں نے وہ کلمات کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا، وہ ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کون ان کلمات کو لے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے دربار میں جائے۔ جبکہ ابو موسیٰ کی روایت میں یہ ہے کہ بے شک ایک شخص نماز میں داخل ہوا تو اس نے کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بہت زیادہ بابرکت تعریفیں۔ اور یہ بھی کہا تو لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کی، میں نے یہ کلمات کہے اور ان کلمات کو کہنے کا میرا ارادہ فقط خیر و بلائی تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ ان کلمات کو حاصل کرنے کے لیے 12 فرشتوں نے ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا اجر ثواب کیسے لکھیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے اپنے پروردگار سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میرے بندے نے جیسا کہا ویسے ہی لکھ دو، یعنی اس کا متعین اجر نہیں بلکہ میں خود ہی اس کا اجر عطا فرماؤں گا۔ امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی رات کی نماز یعنی تہجد شروع کرنے کے متعلق دعائیں مختلف الفاظ میں روایت کی گئی ہیں۔ ایک دعا ہے، اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک و منزہ ہے، تیرا نام بہت بابرکت ہے، تیری ذات بہت بلند و بالا ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ ایک اور حدیث ہے،
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو 3 بار اللہ اکبر کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، تیرا نام بہت بابرکت ہے، تیری ذات بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر 3 بار لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کہتے، پھر 3 بار اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے کہتے، پھر یہ دعا فرماتے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزۃ ونفخۃ ونفخۃ ثم یقرأ۔ میں خوب سننے والے، بہت جانے والے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اس کے وسوسوں، اس کے تکبر اور اس کے شعر سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات فرماتے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے یہ دعا پڑھی، اے اللہ میں شیطان مردود سے، اس کے تکبر و غرور، اس کے وسوسوں، جادو و سحر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ اللہ